السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میری بیوی ایک بہت ہی نیک اور اچھی عورت تھی۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی اور اسی وجہ سے وہ بہت ساری عورتوں کی مدد بھی کرتی تھی۔ جہاں تک ممکن ہوتا تھا وہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتی، لیکن جتنا اس کے پاس پیسہ تھا اس نے کبھی بھی اس بات کا غرور نہ کیا تھا۔ شادی کے بعد میں نے بھی اسی گھر میں رہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کرتا تھا کہ مجھے ایک ایسی عورت کا ساتھ ملا تھا جو بہت ہی ہمدرد اور نیک انسان تھی۔ میری بیوی نے آج تک کبھی بھی کوئی کام میری مرضی کے خلاف جا کر نہیں کیا تھا، جبکہ وہ مجھ سے زیادہ امیر بھی تھی اور میں اسی کے گھر میں اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ ہمیشہ وہ میری ہر بات کا مان رکھتی تھی اور اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا تھا کہ مجھے ایک ایسی عورت کا ساتھ ملا ہے۔ میرے جتنے بھی عزیز اور جاننے والے تھے سبھی میری قسمت پر رشک کرتے تھے۔ وہ پورا دن میری خدمت میں لگی رہتی تھی۔ میں جو کہتا میرے کہنے سے پہلے ہی وہ پورا کر دیتی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی تو وہ روزانہ ہی میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتی، جسے پیتے ہی مجھے فوراً سے نیند آنے لگتی تھی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنی نیند کو بھگانے کی بھی کوشش کرتا تھا، لیکن جانے مجھے کیا ہو جاتا تھا کہ میں سو جاتا اور صبح ہی میری آنکھ کھلتی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر ایک دن مجھے اپنی بیوی پر شک ہوا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس رات جیسے ہی میری بیوی میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی تو میں نے اس کے سامنے تو وہ گلاس تھام لیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مجھے دیکھ کر کمرے سے باہر گئی تھی تو میں نے وہ دودھ کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور خالی گلاس وہاں پر رکھ دیا تھا تاکہ اسے یہی لگے کہ میں نے وہ دودھ پی لیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ اس دودھ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اگر اس کی وجہ سے ایسا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور میرے سونے کے بعد وہ کیا کرتی تھی۔ اس راز کو جاننے کے لیے اس رات میں نے وہ دودھ کا گلاس پینے کے بجائے باہر پھینک دیا تھا، اور واقعی اس رات میں نے وہ دودھ نہیں پیا تھا تو مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ یقیناً اسی دودھ کو پینے کی وجہ سے مجھے نیند آ جاتی تھی، لیکن میری بیوی ایسا کیوں کر رہی تھی؟ میں نے سونے کا ناٹک کیا تھا، اور پھر جیسے ہی میری بیوی کمرے میں آئی تھی اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میں سو رہا ہوں، فوراً سے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، اور میں بھی خاموشی سے اپنے بستر سے اٹھ کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہ آگے چلتی جا رہی تھی جبکہ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ میری بیوی نے ایک بڑی سی چادر لی تھی اور گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اسی خاموشی سے میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا، اور پھر ایک ایسی جگہ وہ پہنچی تھی جسے دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی یہ سب بھی کر سکتی ہے، کیونکہ جس جگہ وہ پہنچی تھی وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں کوئی بھی جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا نام گلزار ہے اور میرا تعلق گاؤں سے تھا۔ گاؤں میں میں اپنے چچا کے پاس رہتا تھا کیونکہ میرے بچپن میں ہی میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اکلوتا بھائی تھا اور کوئی بہن بھائی تھا نہیں، اسی لیے اماں ابا کے انتقال کے بعد میں نے اپنے چچا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ میرے چچا نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ بات مجھے آج تک پتہ نہ چلی تھی۔ جب چچا سے میں اس بارے میں پوچھ رہا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ویسے ہی شادی نہیں کی، وہ ایسے ہی زندگی میں خوش تھے۔ لیکن اماں بتاتی تھی کہ میرے چچا کسی کو پسند کرتے تھے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے دادا کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا۔ وہ میرے چچا کی مرضی پر اس کی شادی کرنے کے لیے راضی تھے، لیکن میرے چچا جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اس لڑکی کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر
کہ وہ لوگ غریب ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی اونچے اور بڑے گھر میں کر دیا تھا۔ میرے چچا نے انہیں یقین دلانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کی کسی بات پر یقین نہ کیا تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میرے چچا سے کرنے کے بجائے کہیں اور کر دی تھی۔ اس وقت ان کا ایسا دل ٹوٹا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے کسی بھی لڑکی کے لیے ہاں نہیں کی تھی، جبکہ میرے دادا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا گھر بسا سکیں، اسے اس کے حصے کی خوشیاں دلا سکیں، لیکن وہ اس میں ناکام رہے تھے۔ سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، میرے چچا سب سے چھوٹے تھے اور لاڈلے بھی تھے، اور میرے دادا کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی خواہش کو پورا نہیں کر پائے تھے۔ دادا نے بھی ان لوگوں سے بہت کہا تھا، لیکن وہ لوگ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے چچا کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ دنیا ایک انسان پر ختم نہیں ہوتی، لیکن چچا نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے۔ میرے دادا کافی عرصے تک تو انہیں سمجھاتے رہے، لیکن پھر جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا اس بات پر راضی نہیں ہوگا، تو انہوں نے بھی میرے چچا سے ایسا کہنا چھوڑ دیا تھا۔ چچا سارا وقت دادا کے ساتھ گزارتے تھے کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ دونوں باپ بیٹا اکٹھے زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر میرے دادا کے انتقال کے بعد چچا اکیلے رہ گئے تھے، اور اس کے بعد جب میری امی ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے اپنے چچا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ چچا سے مجھے بہت محبت تھی اور ہم دونوں کی بہت اچھی بنتی بھی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنے ماضی کی وہ کہانی نہیں بتائی تھی جو میں سننا چاہتا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے یہ سب کچھ پوچھا تھا۔ میں نے سب کو یاد دہانی کرا کر دوبارہ سے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ جہاں تک ممکن ہوتا تھا میرے چچا نے مجھے اچھی زندگی دینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ گاؤں میں ہی جو اسکول تھا وہیں سے میں نے 10 جماعتیں پاس کر لی تھیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے میں پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتا تھا۔ چچا نے بھی مجھے شہر بھیجنے کے لیے کوشش شروع کر دی تھی، اور پھر ان کی اجازت سے میں شہر آ کر پڑھنے لگا تھا۔ یہاں آ کر میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد کوئی نوکری تلاش کرنے لگا تھا، جبکہ میں نے یہی سوچا تھا کہ جیسے ہی مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے گی تو میں چچا کو اپنے ساتھ شہر لے آؤں گا۔ میرے چچا کافی بیمار رہنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ مجھے کوئی اچھی نوکری ملتی، میرے گاؤں سے خبر آئی تھی کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا میں اسے بدل نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے گاؤں واپس آیا تھا اور پھر کچھ وقت میں نے یہیں پر گزارا، لیکن اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، کیونکہ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے چچا کی یاد ستاتی تھی۔ اسی لیے میں شہر واپس جانا چاہتا تھا۔ اب تو کوئی بھی نہیں تھا جس کے سہارے میں یہاں پر رکتا۔ ایک چچا ہی تو تھے، اور اب وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی لیے میں نے اپنے گھر کو بند کیا تھا اور شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب جو کچھ بھی تھا شہر میں ہی مجھے اپنی زندگی بنانی تھی۔ شہر آ کر میں نے ایک چھوٹی موٹی نوکری کرنی شروع کر دی تھی اور میرا گزارا ہو جاتا تھا۔ آگے زندگی کے بارے میں نہ تو میں نے کچھ سوچا تھا اور نہ ہی میرا کوئی اپنا ایسا تھا جو میرے بارے میں کچھ سوچتا۔ ایک دن اسی طرح سے جس فیکٹری میں میں کام کرتا تھا وہ فیکٹری بند ہو گئی اور میری نوکری بھی چلی گئی تھی۔ میں اپنے کام کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ کام ہی تو میرا روزگار تھا، اسی سے تو میرا گزارا ہوتا تھا۔ تو اب میں کیسے اپنا گزارا کرتا؟ اسی فیکٹری میں میں رہتا تھا، اور اب تو میرے پاس رہنے کے لیے بھی ٹھکانہ نہ تھا کہ میرے دوست نے مجھے ایک نوکری کے بارے میں بتایا۔ میں پڑھا لکھا تھا، لیکن وہ نوکری میرے حساب سے بہت معمولی تھی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ان کے جاننے والے ہیں، انہیں ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے
اور اگر تو میں یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ مجھے کل ہی وہاں لے جائے گا۔ وہ بہت ہی اچھے اور نیک لوگ ہیں۔ مجھے اس وقت کوئی نہ کوئی نوکری چاہیے تھی، کیونکہ جس طرح کے میرے حالات تھے میں اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ نہ رہنے کے لیے چھت تھی اور نہ ہی کھانے کے لیے پیسے۔ ایسے میں جو بھی کام مجھے ملتا تھا میں کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے دوست نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ مجھے رہنے کے لیے کمرہ بھی دیں گے۔ میرے لیے اس سے اچھی بات اور کیا تھی؟ میں نے کبھی بھی کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھا تھا، اسی لیے میں اپنے دوست کے ساتھ اس گھر میں چلا گیا جن لوگوں کو ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ وہاں پر ایک ضعیف آدمی مجھے ملا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ ان کی بیٹی کو ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ ان کی بیٹی بہت ہی پردے دار ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایسے آدمی کو کام پر رکھیں جو کہ شریف۔ جبکہ میرے دوست نے ان لوگوں کو میری بہت تعریفیں کی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے مجھے اپنے ہاں کام پر رکھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے گھر پہ ایک چھوٹا سا کمرہ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے دیا تھا۔ میں وہاں رہتے ہوئے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا تھا۔ مالک کی بیٹی بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی۔ جب بھی وہ جاتی تھی تو ایک بڑی سی چادر سے اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا تھا اور اس کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آج تک میں نے مالک کی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ مالک نے مجھے اسی وجہ سے تو کام پر رکھا تھا کہ میں ایک شریف لڑکا ہوں اور میں کوئی بھی ایسا کام کر کے ان پر یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میرے دوست نے جو میری گارنٹی دی تھی وہ غلط تھی۔ اور ویسے بھی میری اماں ابا نے اور میرے چچا نے کبھی بھی مجھے یہ چیز نہیں سکھائی تھی کہ میں کسی پر بھی اس طرح سے نظر رکھوں۔ میں پورا دھیان اپنے کام پر لگاتا تھا۔ کام زیادہ ہوتا نہیں تھا۔ ان کی بیٹی بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی۔ سارا دن میں گھر پر ہی گزار دیتا۔ مالک کے ساتھ پودوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، یا پھر مالک کے کوئی ذاتی کام ہوتے تھے تو وہ مجھے اپنے کاموں کے لیے بلا لیتا۔ یہاں پر رہتے ہوئے میری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی ملی تھی اور کھانے کے لیے 3 وقت کا اچھا کھانا بھی ملتا تھا۔ جو تنخواہ ملتی تھی وہ میں اپنے پاس جمع کر لیتا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر ایک دن ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ میرے مالک نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ سے جو بات کہی تھی مجھے بالکل بھی امید نہ تھی کہ وہ مجھ سے کوئی ایسی بات کریں گے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے ہیں۔ ایسے میں ان 2-3 مہینوں میں ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں، اور وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ میں ایک بہت ہی شریف اور اچھا انسان ہوں۔ اسی لیے وہ دل سے میری قدر کرتے ہیں اور اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا ہی انسان چاہیے تھا جو کہ بھروسے مند ہو، عزت دار اور شریف ہو، کیونکہ ان کی بیٹی بہت ہی پردے دار اور شریف لڑکی ہے اور وہ ایسا ہی ہم سفر اس کے لیے چاہتے تھے۔ لیکن ابھی تک انہیں ایسا کوئی لڑکا نہ ملا تھا۔ انہیں کسی پر بھروسہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب سے انہوں نے مجھے دیکھا ہے تب سے انہیں یقین ہو گیا ہے کہ میں ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا ہوں۔ اسی لیے وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ کیا مجھے ان کی بیٹی کا رشتہ منظور ہے؟ میں حیران اور پریشان تھا۔ کہاں وہ لوگ حیثیت میں مجھ سے اتنے امیر تھے اور وہاں میں ان کے گھر میں کام کرنے والا ایک معمولی سا ملازم تھا۔ ان کی بیٹی کو تو اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا، تو پھر وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کیوں کروانا چاہتے تھے؟ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ ان کی چاہنے والوں میں بہت رشتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں، لیکن ان کی بیٹی کسی امیر آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ ایک شریف اور اچھے انسان کی تلاش میں ہے۔ اسی لیے انہوں نے میرا انتخاب کیا تھا۔ میں نے ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور جب میں نے اپنے دوست سے اس بات کا ذکر کیا
تو پہلے تو وہ میری بات پر یقین کرنے کے لیے ہی تیار نہ تھا، لیکن جب میں نے اسے پوری بات بتائی تو اس نے فوراً سے مجھ سے یہ کہا کہ میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں۔ ایسے رشتے کی تو لڑکے کوشش کرتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ان کی زندگی سنور جائے۔ مجھے تو بیٹھے بٹھائے رشتہ مل رہا تھا تو میں فوراً سے ہاں کر دوں، اور ویسے بھی میرے آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں جس کے بارے میں سوچتا۔ مجھے تو بس رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی اور کام چاہیے تھا۔ ایسے میں اگر اس لڑکی سے شادی کر لوں گا تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسی گھر میں رہنے لگوں گا۔ اتنا بڑا گھر تھا اور امیر لوگ تھے، میری تو زندگی بن جائے گی۔ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ لڑکی اچھی تھی، نیک اور شریف تھی، اسی لیے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ حالانکہ میں نے اس لڑکی کا چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میری یہ خواہش تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی کے بعد ہی اس کا چہرہ دیکھوں گا، کیونکہ مجھے اس کی ظاہری خوبصورتی سے بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی چمک دمک، اس کی دولت سے مجھے کچھ غرض تھی۔ میں نے اگر اس کا انتخاب کیا تھا تو صرف یہ سوچ کر کیا تھا کہ وہ ایک بڑے دل کی مالک ہے اور بہت نیک اور اچھی لڑکی ہے۔ اسی لیے یہ سوچتے ہوئے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میرے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ مالک بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً ہی مجھے گلے لگا لی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ آج سے میں ان کا بیٹا ہوں اور مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں ان لوگوں کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گا، کیونکہ ان کا جو کچھ بھی تھا ان کی بیٹی کا ہی تھا۔ ان کی کوئی اور اولاد نہ تھی، ایسے میں جو کچھ ان کی بیٹی کا ہے وہ سب کچھ میرا ہی ہے۔ میں ان کی ساری باتیں خاموشی سے سنتا رہا تھا اور میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جب میں اس نوکری پر آیا تھا میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے رہنے کے لیے بھی جگہ چاہیے اور میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ ہی مجھے کسی سے ملنے جانا ہوتا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں جیسے ہی میرا رشتہ طے ہوا تھا تو مالک نے شادی طے کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں اور اس کام کو سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ اب جب کہ ہاں کر دی تھی، ایسے میں مجھے بھلا ان کی کسی فیصلے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس طرح سے میری شادی ان کی بیٹی سے ہو گئی تھی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ ان کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے تو اپنی قسمت پر رشک آتا تھا، اتنی خوبصورت لڑکی مجھے ملی تھی اور اوپر سے اتنی نیک اور اتنی پردے دار تھی۔ اور پھر جب اس کے باپ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا تو مجھے اپنے کانوں پر اور اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میرے سسر نے مجھے بتایا کہ ان کی بیٹی بہت ہی اچھی ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی غریب آدمی اس کے پاس آ جائے تو اس نے کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، وہ سب کی دل کھول کر مدد کرتی ہے۔ اور جتنی بھی یتیم لڑکیاں ہوتی ہیں جہیز کی وجہ سے جن کی شادیاں رکی ہوتی ہیں، وہ ان سب کے لیے وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے جو اس کے ماں باپ اگر زندہ ہوتے تو کرتے۔ ان کی شادی کے سارے اخراجات خود اٹھاتی ہے۔ میں تو بہت متاثر ہوا تھا اور اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا تھا کہ ایسی نیک اور پارسا بیوی مجھے ملی تھی جو کہ دوسروں کی اتنی ہمدرد تھی۔ اور میں نے بھی یہی دیکھا تھا کہ اکثر لوگ اس کے پاس کسی نہ کسی کام سے آتے تھے۔ میری بیوی نے تقریباً 100 کے قریب یتیم لڑکیوں کی شادی کروائی تھی، اسی لیے آس پاس کے لوگ میری بیوی کی بہت دعائیں دیتے تھے اور اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے ساتھ اس کی بہت عزت بھی کرتے تھے، اور مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا۔ سارے لوگ میری قسمت کو دیکھ کر اس پر رشک کرتے، اور میرا دوست وہ تو ہر وقت مجھے یہی کہتا تھا کہ بیٹھے بٹھائے میری قسمت بدل گئی اور یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ مجھے اس گھر میں لاتا اور نہ ہی مالک کو میری سادگی اور میری شرافت اچھی لگتی، اور نہ ہی وہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کرتے۔ واقعی میں دیکھا جاتا تو یہ سب کچھ میرے دوست کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، اور اس کے لیے میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتا وہ کم ہی تھا۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھا اور مطمئن بھی تھا۔
میری بیوی میری ہر بات مانتی تھی، یہاں تک کہ یہ گھر اس کا تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھا، ایک معمولی سا ملازم۔ اس نے کیسے مجھے اپنے برابر لا کے بٹھا لیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ہر بات میں مجھ سے رائے لیتی تھی، اور میں جو بھی کہتا تھا وہ میری بات مانتی تھی۔ کبھی بھی اس نے میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، میری بہت عزت کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مجھ سے بہت محبت بھی کرتی تھی۔ اس کی فرما برداری دیکھ کر تو میں حیران رہ جاتا تھا کہ اتنی امیر لڑکی تھی، وہ تو مجھے اپنا غلام بنا کر بھی رکھ سکتی تھی، اپنی دولت کا روب جھاڑ سکتی تھی، لیکن اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، اور اسی وجہ سے مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ ہماری شادی کو کچھ ہی وقت گزرا تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، جبکہ میرا سسر زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا۔ لیکن ایک چیز سے مجھے بہت عجیب لگتی تھی، وہ یہی تھی کہ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی، روزانہ رات کو میری بیوی میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتی اور مجھے پینے کے لیے کہتی۔ جیسے ہی میں وہ دودھ پیتا تھا تو مجھے نیند آنے لگتی تھی۔ میری نیند کبھی اتنی گہری نہ تھی، اور نہ ہی مجھے اتنی جلدی کبھی نیند آئی تھی، لیکن جیسے ہی میں وہ دودھ پیتا تھا تو میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگتی۔ میں جاگنے کی بہت کوشش کرتا تھا، اپنی نیند بھگانے کی بھی بہت کوشش کرتا، لیکن ایسا ممکن نہ ہوتا، جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت نہیں گزار پاتا، اور نہ ہی اسے وقت دے سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری غلطی ہے، لیکن میں اپنی نیند کو روکنے کی بہت کوشش کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں چلا جاتا، اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ جب میری آنکھ کھلتی تو صبح ہو چکی ہوتی تھی، لیکن میری بیوی نے کبھی بھی مجھ سے اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا کہ میں اسے وقت نہیں دیتا۔ شروع میں تو میں اس بات کو یہ سوچ کر نظر انداز کرتا رہا کہ شاید کام کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے میں گہری نیند سو جاتا ہوں، کیونکہ شادی کے دنوں میں بھی سارے انتظامات میں نے ہی سنبھالے تھے، کیونکہ مالک اب مجھے اپنے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، اہمیت دیتے تھے، اسی لیے ان کے بہت سارے ذاتی کام بھی میری ہی ذمہ داری تھی، اور میرا سارا دن تقریباً کام میں گزرتا تھا۔ لیکن اس کے پہلے بھی میں بہت محنت والا کام کرتا تھا، لیکن کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا جیسا اب ہونے لگا تھا۔ میں بہت سوچتا تھا اس بارے میں، اور اب تو باقاعدہ طور پر مجھے پریشانی ہونے لگی تھی، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی ایک دن بھی ایسا نہ تھا کہ میں جیسے ہی کام سے فارغ ہو کر گھر واپس آتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ اپنی بیوی سے آج بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کروں، اسے بتاؤں گا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں وہ دودھ کا گلاس پیتا تھا مجھے نیند آنے لگتی، اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہ رہتا۔ پھر اچانک سے مجھے اپنی بیوی پر ہی شک ہونے لگا تھا، کیونکہ جو دودھ وہ میرے لیے لے کر آتی تھی اس کے پینے کے بعد میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، لیکن وہ تو بہت اچھی اور نیک تھی۔ لیکن پھر بھی ایک رات میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی میری بیوی دودھ لے کر آئی تو میں نے وہ دودھ پینے کے بجائے پھینک دیا، اور اس رات میں نے ویسے ہی سونے کا ناٹک کیا۔ میری بیوی کمرے میں آئی، اور جب اس نے دیکھا کہ میں نے دودھ کا گلاس ختم کر دیا ہے، اس نے الماری سے اپنی چادر نکالی تھی اور چادر اوڑھ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعی میں مجھے اس دودھ میں کچھ ڈال کر پلا کر گھر سے باہر جاتی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا، اور اس کے بعد یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جس جگہ وہ جاتی تھی وہاں تو کوئی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی ایک کوٹھے پر پہنچ گئی تھی۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، اور پھر جب وہ واپس آئی تھی تو میں گھر آ گیا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی بیوی کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دی تھی، اور جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ آخر اس کا اس جگہ جانے کا کیا مقصد؟ میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی
اور مجھ سے کہنے لگی کہ وہ وہاں پر کسی غلط نیت سے نہیں گئی تھی، بلکہ وہ وہاں پر رہنے والی معصوم لڑکیوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں جاتی ہے۔ وہاں کی مالکن کو پیسے دے کر وہاں کی لڑکیوں کو اس سے آزاد کرواتی ہے اور پھر ان کی شادی کروا دیتی ہے۔ مجھے دودھ میں وہ نیند کی دوا اس لیے ڈال کر پلاتی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر مجھے یہ حقیقت معلوم ہو گئی تو کہیں میں اسے غلط نہ سمجھوں۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور جیسا کہ اس نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ اس نے 100 کے قریب یتیم لڑکیوں کی شادی کروائی تھی، تو یقیناً وہ وہاں پر کسی نیک مقصد کے لیے ہی جاتی تھی۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور زندگی اسی طرح سے چلنے لگی تھی۔ اس کے بعد میری بیوی جب بھی رات کو گھر سے باہر جاتی تو میں اسے باہر جانے سے نہیں روکتا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا تھا۔ جیسے ہی ہماری شادی کو چند مہینے گزرے تھے کہ اچانک سے ایک دن میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کے جانے کا بہت دکھ اور افسوس تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ کس قدر اچھی عورت تھی، دوسروں کی کس قدر مدد کرتی تھی۔ وہ اتنی جلدی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی جائے گی، میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کے جانے کا غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ جیسے ہی یہ بات سب لوگوں کو معلوم ہوئی تھی تو ہمارے گھر میں لوگوں کا رش لگ گیا۔ جیسے ہی غسل دینے کا وقت آیا تو غسل دینے والی جب میری بیوی کو غسل دینے کے لیے گئی، جیسے ہی غسل دینے والی میری بیوی کو غسل دینے لگی تو وہ چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل آئی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ جب غسل دینے والی نے غسل دینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے فوراً بھاگ گئی، میں نے اسے چپ رہنے کا کہا اور یہ کہا کہ وہ کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ تبھی اچانک سے میری نظر اپنے سسر پر پڑی، جو کہ بری طرح سے گھبرائے ہوئے تھے اور لرز رہے تھے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی تھی جو مجھ سے چھپی ہوئی تھی، اور یقیناً وہ کوئی بہت بڑی بات تھی جو میرے سسر نے اور میری بیوی نے دونوں نے مجھ سے چھپائی تھی۔ کیونکہ میری بیوی جس قدر نیک اور اچھی عورت تھی، اس طرح سے یہ سب کچھ ہونا بہت عجیب بات تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے سسر کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا اور انہیں بیٹھنے کا کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان سے یہ کہا کہ جو بھی سچ ہے وہ مجھے کھل کر بتا دیں۔ اس کے بعد ہی میں اس معاملے میں ان کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اپنے سسر سے یہ بات کہی تھی تو انہیں میری بات سے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ شاید وہ مجھے یہ بات اور یہ سچ کبھی نہ بتاتے، لیکن اب جب کہ وہ ایسے حالات میں تھے کہ ایسے میں انہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی، اور ویسے بھی آدھی حقیقت تو مجھے معلوم ہو ہی گئی تھی، اسی لیے بہتر تھا کہ وہ خود ہی مجھے پورا سچ بتا دیتے۔ اسی لیے انہوں نے مجھے ساری کہانی سچ سچ بتانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ میری بات سن کر میرے سسر رونے لگے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے موبائل میں مجھے ایسی ویڈیو دکھائی جسے دیکھ کر روح کانپ گئی، کیونکہ اس ویڈیو میں سب کچھ میری بیوی کے متعلق تھا۔ وہ جو کام کرتی تھی اس میں اس کی ساری حقیقت تھی۔ میں جو اسے بہت ہی نیک، پارسا اور اچھی عورت سمجھتا تھا، یہ صرف اور صرف اس کا دکھاوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ عورت ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میرے سسر نے مجھے پوری کہانی سچ سچ بتا دی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ضرور تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت بھی کرتے تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ان کی بیٹی نے جو کچھ کرنا شروع کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا، اور وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی تھی، اور آخر کار وہ مجبور ہو گئے تھے، اور اب تک اس لیے چپ تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی حقیقت کسی کو بھی معلوم ہو۔ لیکن اب اس کی حقیقت سب کے سامنے خود بخود آ گئی تھی۔ اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی، یہ ابھی ملنا باقی تھی۔ اس بات کا کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جو کچھ وہ آج تک دوسروں کے ساتھ کرتی آئی تھی وہی اب اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ مجھ سے بھی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے کروائی تھی کہ ہو سکتا ہے ایک اچھا انسان مل جانے سے
ان کی بیٹی کی زندگی بدل جائے اور جو کام وہ کر رہی تھی، جس راستے پر چل پڑی تھی، وہ اس سے باز آ جائے۔ وہ ایسے ہی اتنے امیر نہیں ہوئے تھے۔ پہلے وہ ہماری ہی طرح بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ میرا سسر ایک معمولی سا ملازم تھا اور مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا تھا، جبکہ ان کی بیٹی کو ایک عیش کی زندگی گزارنی تھی، اور اس نے ایک ایسا کھیل کھیلا تھا کہ جس سے اسے دولت تو مل گئی تھی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ ایک دن ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہوتا ہے۔ میں جو یہ سمجھتا تھا کہ میری بیوی بہت اچھی اور نرم دل ہے، اس نے 100 کے قریب یتیم لڑکیوں کی شادی کروائی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ لڑکیوں کو شادی کے بہانے سے، شادی کے لالچ سے اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور ایسی غریب اور یتیم لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ انہیں کوٹھے پر لے جاتی تھی اور وہاں پر انہیں بیچ دیتی تھی، اور وہ کوٹھے والے انہیں آگے بیچ دیتے تھے۔ اس طرح سے جو بھی پیسہ وہ لوگ کماتے تھے، اس میں ان کی بیٹی برابر کا حصہ لیتی تھی، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دن بدل گئے تھے اور غریبی سے ایک دم وہ امیر ہو گئے۔ پہلے اس کے باپ کو اس کی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کرتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہیں ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ وہ اسے منع کرتے تھے، لیکن ان کی بیٹی ان کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ بہت اچھی ہے۔ سب کے سامنے وہ یہی ظاہر کرتی تھی کہ وہ ایک نیک لڑکی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کون سا کھیل کھیلتی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے وہ ہر رات کوٹھے پر جاتی تھی، وہاں پر لڑکیوں کا سودا کرتی تھی، اور کوئی بھی لڑکی خوبصورت ہوتی تھی اور غریب اور یتیم ہوتی تھی، وہ کوٹھے والوں سے اس کا سودا کر دیتی تھی۔ سب کے سامنے اپنے آپ کو اچھا، شریف اور نیک ظاہر کرتی تھی، اور یہی بات تھی جس کی سزا اسے آج مل رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچھا نظر آنے والا انسان بھی ایسا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد میں نے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ کسی کو بھی میں نے اس بات کی خبر نہیں ہونے دی اور اپنی بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا۔ اسے غسل دیا گیا اور دفن کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں صرف اس کے لیے دعا ہی کر سکتا تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والی عورت کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا تھا، اسے بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کبھی کبھار زندگی میں ہم لالچ میں آ کر اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنی حدود کو بھول جاتے ہیں۔ میری بیوی کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، جبکہ میں نے یہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ میری بیوی نے جس پیسے سے اس گھر کو بنایا تھا، میں ایسے گھر میں کیسے رہ سکتا تھا؟ میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور ایک جگہ چھوٹی سی نوکری تلاش کر لی تھی، وہیں پر رہنے لگا تھا۔ جبکہ اپنے سسر کو بھی میں نے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، وہ میرے باپ کی عمر کے تھے اور میں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ ہی رکھا تھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک اچھی لڑکی مجھے مل گئی تھی جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اپنے سسر کے کہنے پر میں نے اس سے شادی کر لی تھی، اور آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میں نے محنت کی تھی اور سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا تھا۔ آج میرے پاس زندگی کی ہر آسائش، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار اور اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔